نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بطور شوہر تھے تو آپ نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری کہ سب کے لیے رول ماڈل بن گئے، بطور امام مسجد، بطور سپہ سالار، بطور تاجر، بطور معلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جہاد کے ساتھ تربیت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو میرے حبیب کا اسوہ حسنہ تمہارے اندر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے ایک ایک پہلو اگر تم اپنی زندگی کے اندر لے آؤ تو تمہاری زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک سیاہ ستہ کی اکثر کتب میں ذکر کی گئی۔ حضرت سلمان فارسی ان کی عمر کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ تقریباً 350 سال ان کی عمر مبارک تھی۔ ایک روایت میں 250 سال بھی آئی ہے، لیکن ایک روایت میں 350 سال کی آئی ہے۔ 350 سال ان کی حیات مبارکہ تھی۔ ایک پادری کی خدمت کرتے تھے عیسائیت کے مذہب میں، طویل عرصہ خدمت کی۔ پادری کے جب مرنے کا وقت آیا، آپ نے سوال کیا کہ ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اس وقت میری نظر میں بہترین عالم جو ہے کتاب کا وہ شخص ہے۔ اس کے وصال کے بعد حضرت سلمان فارسی اس پادری کے پاس چلے گئے، اس مقام پر اس کی خدمت بھی کرتے رہے۔ خدمت کے طویل عرصے کے بعد اس پادری نے کہا کہ کیا تمہیں ایسی بات بتاؤں جو زمین اور آسمان کے اندر بڑے تعجب خیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ضرور۔ اس نے کہا کہ تم میرے بعد یثرب چلے جانا۔ میرے بعد، یہ میں آقا علیہ السلام کے ہجرت سے پہلے کے لفظ کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بعد تم یثرب چلے جانا، وہاں پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ جب وہ وہاں پر آ جائیں تو اس کی اتباع میں داخل ہو جانا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک سوال کیا کہ اس نبی کی معرفت کی کوئی علامت؟ ایسے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، میں کس کس کو چھانتا پھروں گا، کس کو کنگالتا پھروں گا، کوئی علامت؟ تو اس پادری نے کہا کہ اس نبی کی علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لیتا۔ اس نبی کی علامت یہ ہے صدقہ نہیں لیتا، لیکن اگر تحفہ پیش کیا جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسری علامت اس نبی کی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے وصال کے بعد میں وہاں سے آیا، راستے میں قافلے والے گزر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا فلاں علاقے میں جانا، انہوں نے مجھے اکیلے سمجھ کر گرفتار کر لیا، مدینے میں لا کے انہوں نے مجھے بیچ دیا، ایک یہودی نے خرید لیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خریدنے کے بعد اس نے اپنے باغوں پر کام کاج کے لیے لگا دیا۔ یثرب کی بات، مدینے کی بات ہے۔ مدینہ چونکہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے یثرب تھا، اور یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے مرکز کو، بیماریوں کے گڑھ کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مدینے کی آب و ہوا کچھ ایسی تھی کہ جو بھی یہاں پر آتا وہ بیمار ہو جاتا، جو بھی یہاں پر آتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد کی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دم سے، سرکار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی فضا کو صحت مند بنا دیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد کے بعد وہ یثرب جو بیماریوں کا مرکز تھا، اب وہ مدینہ تو نبی ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص مدینے کو یثرب کہے گا تو اس کے لیے توبہ لازم ہے، کیونکہ وہ بیماریوں کا مرکز نہیں ہے۔ جہاں پر تاجدار مدینہ ہو وہاں پر بیماریاں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے تو نصیب چمک جاتے ہیں حضور کی آمد کے بعد۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں باغ میں کام کر رہا تھا، اچانک میں نے فضا میں شور سنا، طلع البدر علینا، اچانک آواز ہے طلع البدر علینا۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میرے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا، تصور آ گیا کہ وہ آخری خاتم النبیین یقیناً مدینے میں آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پر کام کر رہا تھا، میں فوراً وہاں سے نیچے اترا اور میں نے جس لباس میں تھا وہی لباس پہنا ہوا تھا، کھجوروں کا خوشہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں بھاگا وہاں سے۔
کہنے لگے کہ میرا مالک یہودی سمجھا کہ شاید غلام فرار ہو گیا، وہ میرے پیچھے بھاگا۔ میں نے اسے کہا نہیں نہیں بے فکر ہو، میں بھاگ نہیں رہا، میں ابھی آتا ہوں واپس۔ وہ کھجوروں کا خوشہ لے کر میں گیا، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے۔ میں نے وہ کھجور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی، حضور کی بارگاہ میں وہی کھجوریں پیش کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے۔ اب سرکار کے الفاظ سماعت کی، سرکار نے فرمایا ہم صدقہ تو نہیں لیتے؟ نہیں عرض کو حضور کی، حضور صدقہ نہیں ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ سرکار نے فرمایا ہم تحفہ قبول کرتے ہیں۔ دو علامتیں پوری ہو گئی، بغیر کہے دو علامتیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا، کہیں بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا میں حضور کے پیچھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چادر تھی جو ہمیشہ آقا علیہ السلام اپنے کندھوں پر رکھتے تھے۔ فرمایا کہ میں جیسے ہی حضور کے پیچھے ہوا، آقا علیہ السلام نے وہ چادر اٹھائی، چادر کندھے سے اتار کر فرمایا میری طرف پھینکی، اور فرمایا کیا سلمان پیچھے آؤ اور آ کر دیکھو وہ مہر نبوت موجود ہے، آؤ تو دیکھو۔ فرماتا ہے کہ میں حضور کے پیچھے آیا اور میں نے سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان میں دیکھا کبوتر کے انڈے کے برابر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر مہر نبوت موجود تھی۔ یہ تو کمال ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دل کے اندر وہ تصورات، وہ ارادے جو انسان کے قلب کے اندر ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے سمجھ لیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر اظہار کیے وہ پورے بھی فرما دیا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کے دیکھا، فرمایا کہ سلمان وہ تین باتیں پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے دائرہ ایمان میں داخل فرما لیجیے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک شاندار پہلو تھا۔